We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won. جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے بڑے بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. آپ نے تو کمال کر دیا. جناب اسپیکر, آج 1 سال ہو گیا ہے. ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا, ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی, تو آپ نے مجھے کہا نہیں, آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں, اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے, وہ بھی یہی آئین دیتا ہے. یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. آج ایک اور یونیک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئے, اور بہرحال لگتا یوں ہے جیسے ان کو یا تو ٹرک کر کے یا ان سے غلط بیانی کر کے ان کو پارلیمان میں اس طریقے سے بلایا گیا کہ وہاں پہنچ کر پھر شاید انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں تو سیاسی تقاریر ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ایونٹ کرنا ہے اور آپ پارلیمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ باقی ڈگنیٹریز کی جگہ علیحدہ رکھ سکتے ہیں, ان کو علیحدہ بٹھا سکتے ہیں. کیا قاضی صاحب کا عدالت سے نکل کر پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ غلط تھا؟ ہرگز نہیں. 15 کے 15 ججز کو انویٹیشن بھیجا گیا تھا, لیکن ان میں سے 14 نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں جانا اچھے آپٹکس نہیں ہوں گے, اس لیے وہ نہیں گئے. قاضی صاحب گئے, بہت اچھی بات ہے, تقریر کی, ان کا استحقاق ہے, لیکن اگر شاید ان کو اس لائن میں بٹھایا نہ جاتا سیاسی قیادت کے ساتھ تو بہتر ہوتا. تو تھوڑی زیادتی کر دی سیاسی قیادت نے بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر. اس موقع پہ یہ 2 مرتبہ جو ہے قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سیاسی تقاریر ہوں گی. اسپیکر صاحب کو مخاطب کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کچھ اور کیا تھا لیکن یہاں ہوا کچھ اور. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won. جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے بڑے بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. آپ نے تو کمال کر دیا. جناب اسپیکر, آج 1 سال ہو گیا ہے. ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا, ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی, تو آپ نے مجھے کہا نہیں, آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں, اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے, وہ بھی یہی آئین دیتا ہے. یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی پورے اجلاس میں چونکہ یہ 2 گھنٹے لمبا تھا, اس میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں عدلیہ مخالف کچھ تقاریر کی گئیں. یہ دوبارہ حکومت نے ان کو بلا کر شاید یہ امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ذرا دیکھیے کہ اسی پلیٹ فارم سے جہاں پہ آئین کی باتیں ہونی تھی, یہ کہا گیا کہ آئینی گفتگو کی جائے گی, وہاں پر عدلیہ سے مخالف جو گفتگو کی گئی اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے, جبکہ وہاں پہ آلریڈی ایک سٹنگ جج موجود ہیں سپریم کورٹ کے. یہ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج سے پہلے. ججز آر ایکول, تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ Athar Minella quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ We cannot accept some portion of the judiciary trying to gang up on us. 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ ملک میں دوسرے ادارے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے.
बहरहाल जी ये तकारीर होती रही वहां पर अदलिया के खिलाफ, और अनफॉर्चुनेटली जो शुरू की सफों में हमने देखा कि एक जज साहब को बुलाया गया, उन्हें बिठाया गया, तो बड़ा ही प्लान्ड तरीके से हुकूमत ने एम्बेरस कराया है काजी साहब को। बहरहाल इस मौके पे बड़ा जो एक पक्का और बड़ा एक अहम सबक काजी साहब की तकरीर से हम बाहर निकाल सकते हैं, और आपको वो सुनवाते भी हैं। मौजूदा हुकूमत को भी इस पे ध्यान देना चाहिए है कि ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक ये जो काजी साहब ने अगर ये बात की, जरा पीछे मुड़ के अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देख लें, क्या कहा और असल में इस मुल्क में हो क्या रहा है, जरा इसका आप एक तकाबली जायजा देखें। इसमें लोगों के बुनियादी हकूक का तस्करा है। सबसे अहम बात इस आइन में जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक,